السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کا ہوسٹ وارث علی رانا۔ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو جو موجودہ صورتحال ہے وہ ملک کی وہ بڑی گمبھیر ہوتی جا رہی ہے، بڑا ہی خوفناک صورت جو کہ وہ اٹلی میں دیکھنے کو مل رہی تھی۔ ہماری عوام بھی ایسی بے احتیاطی کر رہی ہے، ایسے جو اس معاملے کو سنجیدہ نہیں لے رہی، یہ حالانکہ یہ بیماری ہے۔ تو ہمارا عقیدہ اور ایمان تو وہ معتبر ہے، وہ تو کسی کو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں اللہ نے انسان کے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہیں۔ مثلا اللہ نے زندگی موت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، لیکن زندگی عطا کی ہے انسان کو زندگی عطا کی گئی ہے، اور اس کی جان کی حفاظت اس پر فرض کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت اپنے ہاتھ میں رکھی، لیکن اس کا جو زندگی کا اختیار، اس کو جینے کا اختیار، وہ انسان کے ہاتھ میں رکھا ہے۔ آپ یہ ایمان ضرور رکھیں کہ موت اللہ کی طرف سے، لیکن آپ یہ بھی خیال رکھیں کہ زندگی جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اس کو جس طرح مرضی لے جائیں۔ مثلا اگر ایک راستہ یہ آپ احتیاطی تدابیر میں اختیار نہیں کرتے، ہاتھ ملاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، گلے ملتے ہیں، تو کیا یہ ساری دنیا کے سیاست اپنا ڈاکٹر اور سائنسدان وہ پاگل تھے جو منع کر رہے ہیں بار بار؟ وہ ایسے ہی ہیں سارے کہ وہ منع کیے جا رہے ہیں کہ یار ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ نہ ملائیں، ایک دوسرے سے جو فاصلہ رکھیں۔ تو آپ جو ہماری چلیں یہ مجبوری، ہمیں اگر احتیاطاً کیا ہماری فطرت میں شامل ہے کہ ہم جب ملتے ہیں ایک دوسرے سے تو ہاتھ ملاتے ہیں، تو وہ یہ تو معاملہ سمجھ آتا ہے کہ چلے مجبوری ہے، اگر غلطی سے ملایا جو وہ الگ بات ہے۔ لیکن آپ بجائے یہ کہ احتیاط کرنے کے آپ آگے سے کہہ دیتے ہیں او بھائی ہونا کی کچھ بھی نہیں، جو رب نے چاہا وہی ہونا ہے، جیڑی رات قبر جو باہر نہیں ہے وہ بھی یار آپ یہ کہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ وہ کرنے والی بات نہیں ہے بھی جیڑی رات قبر جو وہ باہر تے نہیں، مطلب ایسا ہے نہیں تو پھر آپ آگ میں چھلانگ لگا دیں۔ اگر ایسا ہی آپ کا اتنا تو ایسے بلا وجہ ہی آپ آگ میں کود جائیں، کنویں میں کود جائیں، دریا میں چھلانگ لگا دیں، کوٹھے پہ اپنے چھت پر جائیں، پہاڑ پر یا پہاڑی پہ چڑھ جائیں، اوپر سے نیچے چھلانگ لگا دیں، بھی کوئی نہیں گل خیر ہے، جڑی رات قبر جو باہر نہیں ہے۔ وہ بھائی ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ کے تقدیریں لازمی تو نہیں یہی ہو کہ آپ نے جو ہاتھ ملانا ہے تو آپ کہیں یہ میں تقدیر سے بھاگ رہا ہوں، وہ تو یہ بھی تقدیر ہے۔ دیکھیں جب میں ایک پڑھ رہا تھا وہ شام میں جب حضرت عمر کا دور فتح مکہ غالباً کو اس طرح کے وہ واپس آ رہے تھے کسی جنگ سے ہی، تو ان کو پتہ چلا کہ شام میں جو طاعون نامی ایک موذی بیماری تھی، مرض تھا، وہ پھیلا ہوا ہے۔ تو انہیں اب ابو عبید جو وہ بھی صحابی تھے، انہوں نے بتایا کہ شام میں ایسے پھیلا ہوا ہے۔ تو انہوں نے شام جانے کے بجائے، وہ شام جانا چاہتے تھے لیکن انہوں نے شام جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ جب ابو عبید نے بتایا کہ آپ وہاں پہ طاعون کا مرض پھیل چکا ہے، تو انہوں نے کہا میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ تو ابو عبید کہتے ہیں یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں، کہ مطلب وہاں پہ مرض پھیلا، آپ مرض سے ڈر رہے ہیں، آپ موت سے بچ سکتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہاں پہ جانا اگر اللہ کی تقدیر ہے کہ میں شام جاؤں، وہ اللہ کی تقدیر ہے، اور جا کے وہاں مرض میں مبتلا ہوں، اگر وہ اللہ کی تقدیر ہے تو میرے پاس دوسرا راستہ ہے کہ میں مدینہ میں جاؤں، وہ بھی تو اللہ کی تقدیر ہے، اللہ نہ چاہے تو میں نہیں جا سکتا۔ تو اللہ کی دو تقدیریں ہیں، آپ لازمی نہیں وہی کہ موت والے راستے پہ جائیں، آپ غلط راستے پہ جائیں۔ تو اللہ کی دو تقدیریں، آپ وہ تقدیر جو اختیار کریں جو آپ کے لیے بہتر ہے۔
دو راستے ہیں اللہ نے آپ کو بتائے ہوئے، لازمی نہیں کہ یہی جی یہ غلط ہے تو میں اس طرف جاؤں تو بس میرا عقیدہ ہے کہ اللہ نے کرنا ہے جو کرنا ہے تو میں اس طرف اللہ کی تقدیر سمجھ کے اس کی طرف جاؤں گا، بھائی ایسے نہیں۔ اللہ کی وہ بھی تقدیر اللہ کی ہی ہے جو آپ کو بچانے کی طرف لے جا رہی ہے، تو آپ وہاں پر جائیں جس طرف آپ کی جان محفوظ ہے، آپ اس راستے کی طرف بھی جا سکتے ہیں، وہ بھی اللہ کی تقدیر ہے۔ تو ہاتھ ملانا ویسے بھی نہ کہیں سے سنت ہے، نہ مطلب سنت تو نہیں میں کہہ سکتا، سنت تو ہے ہاتھ ملانا، لیکن یہ نہیں ہے کہ فرض ہے کہ لازمی ہے۔ تو پھر بھی اگر کوئی بندہ اگر نہیں ملاتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سنت سے انکاری ہو گیا کہ